السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام بہن بھائی بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور شرک کا نقصان۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس پر قائم بھی رہیں۔ توحید اسلام کا پہلا رکن ہے اور اس سے مراد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک آیت ہے کہ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اس پر قائم رہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر نہ تو منافقت اختیار کی جائے، نہ ہی جھوٹ بولا جائے، منافقت اختیار نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بخل نہ اپنایا جائے، کنجوسی نہ کی جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد نہ اپنائے جائیں، دوسروں کا دل نہ دکھایا جائے، یہ سب چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ بس یہ نہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور یہاں پر کبیرہ گناہ کرنا شروع ہو گئے۔ کبیرہ گناہ شرک کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اس سے متعلق ایک صورت ہے قرآن مجید میں، سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے، یعنی اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی برابری کر سکتا ہو، جو اس کے ساتھ شریک ہو، جو اس کے جوڑ کا ہو۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ بے شک تمام مخلوقات اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی سے وابستہ ہیں، تمام چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، تمام قوتیں اسی سے ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی طاقت ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت سے ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس کی قوت نہیں دیتا تو ہمارے اندر وہ قوت نہیں آتی۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ سب اللہ ہی کی بدولت ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ ہی کھلا پلا رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور اس پر ثابت قدمی دکھانے کی بھی تلقین کی۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خاتم النبیین سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آیت فرمائی جو کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اس پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ سچے دل سے یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو بھی عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر سچے دل سے ایمان لائیں، فرشتوں پر اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں، اور اس پر ایمان لانے کے بعد تمام گناہوں سے پاکی اختیار کر لیں، تمام وہ باتیں اور تمام وہ کام چھوڑ دیں جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں اور تمام وہ کام کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام گناہ چھوڑ دیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شرک کی۔ میں نے اپنے پچھلے الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی نعوذ باللہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی شے پر قادر نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شخص کے پاس کسی بھی قسم کی طاقت و قوت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بدولت ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے،
پلاتا ہے اور وہی اللہ ہے جو کہ ہمیں موت دیتا ہے اور وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہی ہے جو کہ سورج کو روشنی دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اجالا پیدا کر سکے اور رات بناتا ہے تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ نہ کر سکے۔ بے شک ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جسے شرک کہتے ہیں، اور اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے پاک رہیں، کیونکہ شرک کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی صورت میں شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ہم مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ جہنم کا باعث بنتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیغام کو آگے پہنچائیں۔